پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی ساتھ غیب کے. یہ غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. یہاں جو اب آیات شروع ہو رہی ہیں آخر تک جو ہم پڑھیں گے لیسن، اس میں تقوی والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تقوی کی شرائط کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ تقوی کے لیے شرط کون کون سی، پہلی شرط، دوسری شرط، اور یوں آگے بات ہوگی. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقوی کا نتیجہ بتایا گیا ہے کہ جس میں بھی تقوی ہوتا ہے وہ شخص ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ تقوی کا نتیجہ ہے، جس میں بھی تقوی ہوگا اس کا نتیجتاً عمل ایسا ہی ہوگا. تو پہلی جو صفت آئی ہے، یا پہلی تقوی کی شرط کہہ لیں یا پہلا نتیجہ کہہ لیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ. اور میں نے آپ کو لفظی وضاحت میں یہ بتایا تھا کہ آمنہ کے ساتھ جب با کا صلہ لگتا ہے، اس کی با کی اٹیچمنٹ آتی ہے، تو معنی یقین کا آ جاتا ہے، ماننے کا، قبول کرنے کا، یقین کر لینے کا. تو تقوی کی سب سے پہلی ڈیمانڈ، پہلی شرط یا پہلا نتیجہ ایمان بالغیب، غیب کی سطح پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایمان کو سمجھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم ایمان بالغیب کی طرف آئیں گے. ایمان بہرحال صرف سچا جاننے کو نہیں کہتے، بلکہ سچا ماننے اور سمجھنے کو کہتے ہیں. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ میں مومن ہوں، تو لازمی طور پر آپ اسلام کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. جو اسلام کو جانتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مومن نہیں ہے. ایمان بہرحال صرف سچا جاننے کو نہیں کہتے، بلکہ سچا ماننے اور سمجھنے کو کہتے. بہت ہی اہم نکتہ ہے. مسلمان تو بے شمار ہیں، لیکن مومن کوئی کوئی ہی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان ایک علیحدہ چیز ہے اور عمل کرنا ایک دوسری چیز ہے. آپ نے جب اپنے اندر ایمان محسوس کیا تو اسلام کو آپ مان گئے، اس کو آپ سمجھ گئے، پھر اس کے بعد پھر آپ عمل کرتے ہیں. پھر وہ ایمان سے نکلنے والی شاخیں ہوتی ہیں. وہ جو ایمان کا بیج دل میں جاتا ہے تو پھر اس سے نکلنے والی وہ شاخیں ہوتی ہیں. اب آپ یہاں پر ایمان بالغیب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب. تو ایمان بالغیب یہ ہے کہ عقل و حواس سے پوشیدہ اور مخفی باتوں کو، یعنی چھپی ہوئی باتوں کو محض اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے صحیح مان لینا. یعنی ایک ایسی چیز جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ ایسا ہے، تو آپ اس کو دل سے مان لیتے ہیں. تو متقی وہ ہوتا ہے جو ایمان بالغیب لاتا ہے. اور یہاں جو یؤمنون کا لفظ آیا نا، یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یصدقون کے معنوں میں، یعنی وہ تصدیق کرتے ہیں. اسی وجہ سے امام زہری کہتے ہیں کہ ایمان کے معنی یہاں عمل کرنے کے ہیں. یعنی یہ ایمان لا رہے ہیں لیکن بیسیکلی
اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل کر رہے ہیں. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور مفسر ہیں ابو جعفر رازی، وہ ربیع بن انس سے روایت کرتے ہیں کہ یؤمنون کے معنی کہ وہ ڈرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان لاتے ہیں، اس غیب پر ایسا ایمان لاتے ہیں کہ وہ ڈرنے والے بن جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور مفسر ہیں ابن جریر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قول، عمل اور عقیدے کے اعتبار سے ایمان بالغیب رکھتے ہیں. یعنی اتنی تفصیل ہے اس کی ایمان بالغیب کی، وہ اس کی وجہ سے کہ ایمان بالغیب کی بڑی فضیلت ہے. اس بارے میں کچھ احادیث آتی ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ ایمان بالغیب کی کتنی فضیلت ہے. کیونکہ کسی بات کو دیکھ کر یا سمجھ کر ماننا اتنا قابل تعریف کام نہیں ہے جتنا محض کسی کے فرمانے سے اس کو ماننا عمدہ ہے. کیونکہ پہلی صورت میں ایک درجے میں آپ نے اپنی آنکھ یا سمجھ پر بھروسہ کیا ہے، لیکن خالص اللہ کی بات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانا یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا اور آپ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. اس کی مثال آپ جنت کی لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت ہے، آپ کو دکھائی دیتی؟ آپ کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا جنت ہے تو ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے جنت کے 100 درجے میں نے تیار کر کے رکھے. اب آپ کہیں کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں مانتی ہوں کہ جنت کے 100 درجے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہوئے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوزخ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیبی چیزیں ہیں. تو ایمان بالغیب کی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں آتا ہے، طبرانی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک بار سفر میں قافلے کے لیے پینے کا پانی تک ختم ہو گیا تھا. تلاش کیا تو صرف ایک برتن میں قدرے پانی نکلا، یعنی سب سے معلوم کیا گیا تو ایک برتن میں تھوڑا سا پانی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیں، جن کی برکت سے وہ پانی فوارے کی طرح جوش مارنے لگا اور تمام مجمع کی ضرورت کے لیے کافی ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باؤل میں یا اس برتن میں پانی میں ہاتھ ڈال دیا اور وہ پانی فوارے کی طرح ابلنے لگا اور سارے مجمع کی ضروریات کے لیے کافی ہو گیا، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان کن لوگوں کا عجیب تر ہے. اب آپ دیکھیے اس ٹائم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا سوال کیا کہ سب سے انوکھا ایمان یا عجیب تر ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا ایمان عجیب تر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب بھی سینکڑوں معجزات ہوتے دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ایمان میں بھی کیا تعجب ہے؟ یہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں اور اتنے سارے معجزات ان کے سامنے ہو رہے ہیں، تو ان کا ایمان لانا اتنا مشکل نہیں ہے، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ قابل تعجب ان لوگوں کا ایمان ہوگا جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں، وہ میرے بعد آئیں گے لیکن میرا نام سن کر صدقے دل سے مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں اور تم میرے اصحاب. اسے طبرانی نے روایت کیا. یعنی ہم سب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے ایمان لائے ہیں، یہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی غیب میں ہے. ایک اور روایت آتی ہے، حارث بن قیس رحمہ اللہ ایک تابعی نے ایک صحابی سے عرض کیا کہ افسوس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہ گئے.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس خاص شرف سے محروم ہو گئے، مگر ایک بڑی نعمت تم کو یہ حاصل ہو گئی کہ تم بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہو۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اس پر 1000 دلائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت روشن ہو گئی، پھر وہ ایمان نہ لائے تو کیا کرے؟ ایمان تمہارا ہے کہ بلا دیکھے ایمان لائے ہو، یعنی بڑا اسپیشل ایمان ہے تمہارا، اور ڈیفیکلٹ ہے، عجیب ہے کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور تم اس ایمان کو لا رہے ہو۔ کیونکہ جو دیکھ چکا تھا، جس نے وہ تمام معجزات بھی دیکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے، تو وہ کیوں نہیں ایمان لائے گا؟ اس پر تو 1000 دلائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت روشن ہو گئی تھی۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی ہے؟ انہوں نے سب باتوں کی جواب میں فرمایا ہاں۔ یہ عبداللہ بن عمر نے جواب دیا۔ یہ سن کر وہ زار زار رونے لگا، کیونکہ وہ مس کر رہا تھا نا یہ ساری چیزوں کو۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں تم کو ایک خوشخبری سناتا ہوں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ کو دیکھ کر ایمان قبول کیا اس کے لیے خوشحالی ہے، اور جو بلا دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بہت زیادہ خوشحالی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ایمان بالغیب کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو جمعہ بتاتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ فرمایا، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم صحابہ کرام سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے بھلا، جو آپ پر ایمان لایا، آپ کے ساتھ جہاد کیا، کتنے بلیسڈ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہیں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، زیادہ اسپیشل ہوں گے۔ تو متقی ہونے کی پہلی شرط، یا متقیوں کی پہلی صفت، یا تقوی کا پہلا نتیجہ ایمان بالغیب، کہ جو اللہ نے کہہ دیا آپ کہیں ایسا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کچھ کہہ دیا آپ کہیں ایسا ہی ہے۔ اور غیب پر ایمان ہوگا تبھی تو اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور غیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اس کے تمام رسول ہیں، یوم آخرت بھی ابھی غیب میں ہے نا، اسی طرح سے اچھی و بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سارے غیبی امور ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی بھی چیز پر ایمان نہیں تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب یہ تقوی کی پہلی شرط ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وحی بھی غیبی چیز ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کو نہیں مانتا بالفرض، تو پھر جو فرشتے وحی لائے وہ اس کو نہیں مانے گا، پھر وہ قرآن کو بھی نہیں مانے گا، پھر ہر چیز کا انکاری ہو جائے گا۔ تو غیب پر ایمان لانا تو سب سے پہلی کنڈیشن ہے اس کی، تقوی کی۔ تو جو روایات اور آثار ہم نے پڑھے اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایمان بالغیب کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ پھر یؤمنون بالغیب کے فوراً بعد آ رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یعنی ایمان کا پہلا عملی تقاضا نماز ہے۔
عربی زبان میں صلاح کے اصل معنی دعا کے ہیں. یعنی اگر ہم ڈکشنری مین دیکھیں اس کا عربی زبان میں تو صلاح کے معنی دعا ہے، لیکن اصطلاح میں نماز کو کہتے ہیں. یعنی اسلامک ٹرمنالوجی میں اس کا معنی نماز ہے. تو جو لوگ غیب کو مان لیتے ہیں تو وہ ایسا مانتے ہیں کہ پھر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس کو ترجیحی حیثیت دیتے ہیں. نماز کو پیچھے نہیں ڈالتے، اپنے کاموں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو نماز کو سب سے پہلے، اس کے بعد کاموں کو کرنے کی ترتیب دیتے ہیں اور سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. یعنی وہ پوری نالج لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا نماز پڑھنے کا، اور اسی کو ہی فالو کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نماز میں جب بندہ جھکتا ہے اللہ کے آگے تو سب سے زیادہ عزت والا حصہ، سب سے اونچا حصہ پیشانی وہ زمین پر لگا دیتا ہے، ناک اپنی زمین پر لگا دیتا ہے. یعنی وہ عاجزی کی علامت بنتا ہے. اس بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں یقیمون الصلاۃ، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ کے معنی رکوع اور سجود کو پورا پورا ادا کیا جائے، اچھے سے تلاوت کی جائے، خشوع و خضوع اور پوری توجہ سے نماز ادا کی جائے. یہ ہے اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا. یہ معنی ابن عباس نے بتائے ہیں. پہلی بات، نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں، رکوع اور سجود پورے ادا کرتے ہیں. یعنی جلدی جلدی رکوع سجود نہیں کرتے، پھر تلاوت قرآن کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں. اقامت صلاح کے ایک اور معنی قتادہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے. یہ ہے اقامت صلاح. یہ قتادہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اقامت صلاح کے معنی یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا خیال رکھا جائے، وضو بالکل ٹھیک کیا جائے، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ نماز بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، رکوع میں ابھی گئے اور کھڑے ہو گئے، سجدے میں بھی گئے اور کھڑے ہو گئے، یعنی جلدی جلدی رکوع اور سجود کرتے ہیں. تو یہ اقامت صلاح نہیں ہے. نماز کا اہم ترین حصہ اطمینان ہے. جو نماز اطمینان کے ساتھ نہ پڑھی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار یہ کہا، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ نماز پڑھ کر آ رہا تھا، لیکن چونکہ وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا دوبارہ سے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. تو سکون اور اطمینان چاہیے اقامت صلاح میں. تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. جہاں وہ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، وہاں وہ حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق سے مراد یہاں پر صرف مال و دولت نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت ہے، ہر عطا ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو. مثلاً اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو سکھائے،
یہ بھی کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں اس کو لگائے. اسی طرح سے کمزوروں کی مدد کرنے میں اس کو خرچ کرے. خدمت کر سکتا ہے کسی کی کیونکہ اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس جوانی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور لوگوں میں اس کو تقسیم کرے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرے، یعنی دین کی نشر و اشاعت میں بھی خرچ کرے. پھر اسی طرح سے یعنی مالی اعتبار سے خرچ کرنے میں فرض صدقہ سب سے پہلے ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو. اور پھر اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ جو کچھ بھی ایکسٹرا ہے اس کے پاس وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اس بارے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کہ صحابہ کرام نے سوال پوچھا تھا کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تھا قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ بھی آپ کے پاس ایکسٹرا ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. تو خرچ کرنے کی کم از کم حد تو فرضی صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور بلند ترین درجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہمارے پاس ہو ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو یہ متقی لوگ جہاں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں وہاں بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں. وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہمدرد اور مہربان ہوتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اپنی ذات تک صرف نہیں رکھتے بلکہ دوسروں سے بھی اس کو شیئر کرتے ہیں. جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جسمانی صلاحیتیں ہیں، صحت ہے، مال ہے، علم ہے، ایون اچھے خیالات ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں. اور وہ کریٹیو ہوتے ہیں، کارآمد لوگ ہوتے ہیں، کام کے لوگ ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے لفظی وضاحت میں ذکر کیا کہ جب بھی ہم کوئی بھی چیز شیئر کرتے ہیں اپنی مادی نعمتوں میں سے یا اپنی معنوی نعمتوں میں سے، اس کا بڑا فائدہ ہے. ایک تو آپ کی روح کو سکون میسر آتا ہے، دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو ترقی دیتا ہے اور وسعت نصیب کرتا ہے. تو بڑا فائدہ ہے. مثلا اگر کوئی اچھا خیال آپ کے دل میں آیا ہے، آپ اس کو دوسروں سے شیئر کریں تو وہ نیک خیال، وہ نیکی آپ نے بھی کی اور جس سے شیئر کی اس نے بھی کی، تو آپ کے لیے تو صدقہ جاریہ ہو گیا نا. تو جو متقی ہیں ان کی پہلی شرط ایمان بالغیب، دوسری شرط اقامت صلاح، اور تیسری شرط انفاق فی سبیل اللہ کرنا. یعنی جب انسان ایمان بالغیب لاتا ہے تو وہ دراصل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ بندہ بن جاتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے یہ کہہ دیا تو ایسا ہی ہے. پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، تو وہ جسمانی طور پر اس کا اظہار کرتا ہے، یعنی وہ جھک جاتا ہے اللہ کے آگے. پھر جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنتا ہے تو وہ اپنی خود پرستی سے باہر نکلتا ہے اور دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والا، محسوس کرنے والا بنتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہے یہ مالی عبادت ہے. جیسے نماز بدنی عبادت ہے ویسے انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزل الیک نازل کیا گیا طرف آپ کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی اطاعت کا ایسا مقام کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ سب لینے کے لیے تیار ہیں، کوئی شرط نہیں لگاتے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، خواہ وہ قرآن میں سے ہے خواہ وہ حدیث میں سے ہے، ہم سبھی کو مانتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک،
قرآن کی جو بھی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، احادیث، وہ سب کچھ یہ ماننے والے ہوتے ہیں. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء آئے ان پر جو کچھ بھی نازل ہوا ان سب پر ایمان لاتے ہیں. بس ان دونوں ایمان میں ایک فرق جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لانا عمل کے ساتھ ہے، یعنی جو بھی قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے اتری ہیں اس پر ایمان بھی لائیں گے اور عمل بھی کریں گے. لیکن جو سابقہ انبیاء پر اترنے والی کتابیں ہیں اس پر ایمان تو لانا ہے لیکن اب وہ قابل عمل نہیں ہوں گی. یہ تو ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ نے اتاری ہیں، لیکن عمل اب اس پر نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اب قرآن جو ہے وہ ایک فائنل آرڈرز کی شکل میں ہمارے پاس آ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری اس پر ایمان بھی لانا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، لیکن سابقہ انبیاء پر جو بھی وحی اتری اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، لیکن اب عمل ان پر نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اور قرآن اب ایک فائنل آرڈر کی شکل میں ہمارے پاس آ چکا ہے جو کہ قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسی پر ہی عمل ہوگا. تو یہ متقی لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں. وبالآخرتی، اور ساتھ آخرت کے، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. پھر وہ آخرت کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں، صرف آج کی نہیں کل کی بھی فکر کرتے ہیں. کل سے مراد کیا ہے؟ آخرت، قیامت. وہ اپنے فیصلے دنیا کی زندگی اور اس کے فائدوں کو سامنے رکھ کر نہیں کرتے بلکہ کل کی زندگی کو سامنے رکھ کر آج کی زندگی گزارتے ہیں. جھوٹ سے، حرام سے خود کو روکتے ہیں، کیونکہ آخرت پر یقین ہی عمل کی مشقت کرواتا ہے. نیک کاموں کی محنت آپ کو آخرت کا یقین ہی کروائے گا اور گناہوں سے بھی بچائے گا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقوع پذیر ہوگی، یعنی آپ کے سامنے آئے گی. بعث بعد الموت، بعث بعد الموت کہتے ہیں موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. اس کو مانتے ہیں، یہ قیامت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، حساب کتاب کو مانتے ہیں، میزان کو مانتے ہیں. تو جب یہ بات آتی ہے نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں، تو اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو آخرت سے ریلیٹڈ ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ آخرت پر یقین آدمی کو عمل صالح پر ابھارتا ہے اور عذاب الہی سے ڈراتا ہے. جب میرے اور آپ کے دل میں جواب دہی کا احساس ہوگا تو آپ بتائیے کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے کتنی بار سوچیں گے؟ کئی بار سوچیں گے. اس بات کا صرف احساس ہی کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، کل قیامت آنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، اور اگر میں نے یہ غلط کیا تو میں کیا جواب دوں گی اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے جی. تو یوں تو آخرت کا لفظ بہت ڈیٹیلز رکھتا ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی کہ آخرت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، لیکن کچھ مختصر میں نے آپ کو یہاں بتا دیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی، یہی لوگ اوپر ہدایت کے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون،
اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ابن عباس نے ہدم من ربہم سے مراد نور اور استقامت کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہدایت سے مراد نور اور استقامت ہے۔ اور المفلحون میں ابن عباس کہتے ہیں کہ فلاح کی تفسیر یہ ہے کہ اپنی چاہت کو پا لینا اور برائیوں سے بچ جانا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو منزل مل جائے گی، یہ چل پڑے اللہ کی ہدایت پر، یہ اپنی کھیتی جو آج اس دنیا میں لگا رہے ہیں کل اپنی فصل کاٹیں گے، کامیاب فصل، یہ پار ہو جائیں گے، ہمیشہ کی کامیابی پالیں گے، سرفرازی پالیں گے، خوشیاں پالیں گے، عزتیں پالیں گے، وہاں ان کو اللہ تعالیٰ بلندی نصیب کرے گا اور ان کی ہر خواہش وہاں پوری ہوگی۔ آج ہم اپنے غم دیکھیں، اپنی خواہشات دیکھیں تو ہم اس دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اس دنیا میں یہ کام کر لیں تو دنیاوی یہ نعمت حاصل کر لیں گے اور ہم خوش رہیں گے۔ تو ہم اس دنیا کی زندگی کو یا اس دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کو اچھے سے پڑھیں، اچھے سے سمجھیں، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی جنت بنے گی۔ یہ کتاب دنیا کو بھی جنت بناتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کو بناتی ہے۔ ہدایت پر بات شروع ہوئی تھی، ہدی للمتقین، اور ہدایت پر ہی بات ختم ہو رہی ہے، ہدی من ربہم۔ بیچ میں شرائط ہیں، بیچ میں متقی لوگوں کی صفات ہیں، یا تقوی کا نتیجہ بتایا گیا کہ جو ان شرائط کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا، جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے گا، جو اپنے اندر تقوی پیدا کرے گا، وہی مفلحون ہوں گے، وہی فلاح پائیں گے، اپنے مطلوب کو، اپنے مقصود کو، اپنے محبوب کو پالیں گے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کامیابی کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو، اور ایسی کامیابی دنیا میں تو ہو ہی نہیں سکتی، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کو کوئی ایسی سکسیس مل جائے جس کے بعد کوئی ناکامی آپ دیکھیں ہی نہ۔ یہ صرف اور صرف آخرت میں ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ اسی لیے اس کو الٹیمیٹ سکسیس کہا گیا ہے یا کمپلیٹ سکسیس کہا گیا ہے، اور یہ کامیابی اس کتاب کے راستے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ملے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر بات متقیوں کی ہو رہی تھی، لیکن آخر میں اس کو مفلح کہہ دیا گیا، یعنی کسان کہہ دیا گیا۔ متقی اور مفلح میں کیا سملیرٹی ہے؟ اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو دونوں ہی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی شخص بھی غیب پر ایمان لاتا ہے، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے کہ کل اس کو انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور بالکل اسی طرح سے کسان بھی غیب پر ایمان لاتے ہوئے مٹی میں بیج کو دبا دیتا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ کل اس سے پودا نکلے گا۔ پھر آپ دیکھیے تو ایمان کی جگہ دل ہے، تقوی کی جگہ دل ہے، اور بیج کی جگہ زمین ہے۔ جیسے ہمارے دل میں ایمان کا بیج جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے کسان زمین میں بیج بوتا ہے، پھر ایمان سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں، مختلف اعمال پھوٹتے ہیں۔ پھر ایک اور اگر آپ سملیرٹی دیکھیں تو نماز جو متقی شخص پڑھتا ہے یا جو دیگر عبادتیں متقی شخص کرتا ہے
تو اس میں جسمانی مشقت ہے، اور جو کسان ہوتا ہے وہ بھی کھیتی باڑی کر کر جسمانی مشقت سے گزرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے متقی حقوق العباد ادا کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں یہ بات ہوئی۔ بالکل اسی طرح سے کسان کی جو بھی محنت ہوتی ہے اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر متقی اگر جو بھی نعمتیں دوسروں سے شیئر کرتا ہے تو اس کی شیئرنگ کا فائدہ اس کو صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کسان بھی جو محنت کرتا ہے لوگوں کو کھلانے میں، ان کو سرو کرنے میں، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ پھر اچھے کسان جو ہوتے ہیں دوسرے اچھے کسانوں کے تجربے سے فائدے اٹھاتے ہیں، صرف اپنے علم اور تجربے کو کافی نہیں سمجھتے۔ بالکل متقی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ نیک انسان کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اپنے علم اور تجربے کو کافی نہیں سمجھتا۔ آپ نے کبھی اگر کسانوں کے حوالے سے پڑھا ہو تو وہ اسی بیسس پر ترقی کرتے ہیں کہ جو ان سے اچھی کاشتکاری کرتا ہے وہ ان سے ایکسپیرینس لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیا ہے اس کو۔ ایگزیکٹلی متقی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذات میں اپنے آپ کو گرو کرتا ہے، صرف یہی نہیں سمجھ لیتا کہ اچھا میرے پاس اتنا علم آ گیا، میرے پاس اتنا تجربہ آ گیا، بس اب بہت ہو گیا۔ اسی طرح سے متقی اپنے انجام کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ کسان بھی اپنے ہدف کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، صحیح موسم میں صحیح طریقہ اختیار کر کے۔ کسان بھی اپنے ہدف کو مکمل کرتا ہے۔ تو یہ کچھ سملیرٹیز ہیں، کچھ ایک جیسی باتیں ہیں جو متقی اور مفلح میں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بات تو متقیوں سے شروع کی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ جی واضح ہیں آیات ساری۔ آپ دیکھیں کہ اس کورس کو جو آپ کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ سے خصوصی تعلق بنائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کے بندے بن جائیں، اور قرآن پڑھ کر واقعی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ قرآن ہم پر لگے بندھن توڑ رہا ہے،
اور ہمیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہو جائیں اور صرف اللہ کے محتاج بن کر جئیں. اللہ سے ڈرنے والے ہوں, اللہ سے مانگنے والے ہوں. ہم سب نے تھرو آؤٹ اس جرنی میں, اس سفر میں, ہم نے یہ چیک کرتے رہنا ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہوئے, اللہ کی کتنی محبت, کتنی معرفت ہم محسوس کر رہے ہیں, یعنی ہم کتنا آگے بڑھے ہیں. ایک اور چیز جس پر ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں گے کہ ہمارا عمل کتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے, کیونکہ قرآن پڑھنے کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ کہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہو جائے. سب سے ٹاپ لسٹڈ مقصد یہی ہے. پھر ہم اس بات کا اندازہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے کہ کیوں قرآن پڑھنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہے. جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو اس بات کا احساس شدت سے ہوتا جائے گا کہ یہ قرآن پڑھنا میرے لیے اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی کتنا ضروری ہے. میں تو دنیاوی زندگی میں بھی اس کے بغیر نہیں چل سکتی, اور آخرت میں تو obviously اس کے بغیر نجات ہے ہی نہیں. نہ دنیا میں بہتری ہے اس کے بغیر, نہ آخرت میں بہتری ہے اس کے بغیر. تو یہ قرآن کا ہماری زندگیوں میں ہونا دنیا والآخرہ کے لیے ضروری ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ روزمرہ کے مسئلے مسائل کا جواب اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرآن سے دے گا. یہ آپ کے دلوں کے لیے مرہم بھی بنے گا, یہ آپ کو آپ کی غلطیاں دکھائے گا, اور اتنے اچھے طریقے سے دکھائے گا انشاءاللہ کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر آپ نے واقعی دل سے اس کو لیا ہے تو, واقعی اللہ کی خاطر آپ اس کو پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ, اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وہی بات ہدی للمتقین, جس کے اندر بھی ہدایت کی طلب ہے, تڑپ ہے, لازماً اس کو یہ کتاب راستہ دکھائے گی نہیں بلکہ اس پر چلائے گی بھی اور منزل تک پہنچائے گی. ایک بڑا اچھا شعر ہے علامہ اقبال کا, بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. اگر آپ کا عمل اسٹرانگ نہیں تو آپ جتنا بھی ایموشنلی اپنے آپ کو قرآن کے لیے شو کریں کوئی فائدہ نہیں. آپ کے ان ایموشنز کا, ان جذبات کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ عمل نہ ہو. پھر اگر دھرتی بنجر ہے, زمین بنجر ہے, تو چاہے اس پہ جتنی بھی برسات آ جائے, جتنی بھی بارش برس جائے, کیا فائدہ ہے, کچھ نہیں اگنے والا. تو بنجر زمین نہیں بننا ہے. پھر جو اگلی بات ہے کہ عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ سکسیس ملے جو جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی, تو اس کے لیے عمل لازمی ہے. تو جو آخری حصہ ہے, ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے. اگر آپ اچھے اچھے خیالات رکھتے بھی ہیں تو پھر اس سے کیا فائدہ ہے جب آپ کو عمل ہی نہیں کرنا. تو بہت اہم شعر ہے جس میں مختصر انداز میں یہ بتا دیا گیا کہ قرآن پڑھیں عمل کے لیے, یعنی عمل کرنا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے. تو اس کورس کے مقصد کو یاد رکھیے گا کہ اپنے اللہ کو پہچاننا ہے, اپنے رب کو پہچاننا ہے. جب آپ نے اپنے اللہ کو پہچان لیا اور اس کو محسوس کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی, اور بڑی خاطر خواہ تبدیلی لے کر آئیں گی. ایسی خاطر خواہ تبدیلیاں لے کر آئے گا یہ احساس کہ لوگ اس کو فیل کریں گے. اور جب آپ کو لوگ یہ کہنے لگے نا آپ تو وہ رہے ہی نہیں جو پہلے تھے, آپ تو چینج ہو گئے پورے, تو قرآن آپ کو چینج کرتا ہے انشاءاللہ. تو آج بس اتنا ہی رکھیں گے.
آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, تفسیر بس اتنی ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.